مظہر ذات خدائے ازلی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مولانا عامر نچوی صاحب کا استقبال کر رہا ہوں ان 4 مصروں کے ساتھ کہ مظہر ذات خدائے ازلی کہتے ہیں، اس کو احمد کا وسیع حق کا ولی کہتے ہیں۔ ذات عقل بشریت سے پرے ہو جس کی، ہم اسی ذات گرامی کو ولی کہتے ہیں۔ ان 4 مصروں کے ساتھ گزارش گزار ہوں عالی جناب مولانا عامر نچوی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي لا ند له ولا مد له ولا مثل له ولا مثال له، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي الزهراء محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ والصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، ولعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم واعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے تو اساتذہ محترم کی خدمت میں، آپ تمام برادران کی خدمت میں اس عید مبارک اور عید اللہ الاکبر، عید غدیر کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امام زمانہ صلوات اللہ علیہ و روح لہ الفدا کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ پروردگار انشاءاللہ ہمیں اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ غدیری بننے، اس پر عمل کرنے اور اس غدیر کو پھیلانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میں زیادہ زیر زحمت نہیں دوں گا، ایک قرآن کی آیت کا حصہ مختصر آپ کی خدمت میں تلاوت فرمایا، میں صرف اس کا ترجمہ تھوڑا سا 1-2 نکات گزارشات آپ کی خدمت میں اور آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں، قبلہ صاحب کو ٹائم دیتا ہوں۔ جس آیت کا پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ بات ہمارے اندر واضح ہے، فریقین کتابوں میں لکھی گئی کہ جب بھی کوئی آیت پیغمبر گرامی اکرم پر پروردگار عالم کی طرف سے جبرائیل لے کر کے آئے ہیں، تو ہر آیت کو پیغمبر اکرم نے اپنے اصحاب کے مجمع میں بیان فرمایا ہے۔ نہ کہ صرف اس کو تلاوت کیا، بلکہ اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم، حتیٰ کہ ان کو سمجھا کر بتاتے رہے کہ یہ وہ حصہ قرآن کا ہے کہ جو جبرائیل اللہ کی طرف سے مجھ پر لے کے کر کے آئے ہیں۔ تفسیر المیزان میں علامہ محمد حسین طباطبائی مرحوم نے لکھا کہ جب اس آیت کا یہ حصہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا پیغمبر گرامی قادر پر نازل ہوا، تو پیغمبر اکرم نے اپنے اصحاب کے مجمع میں اس آیت کے حصے کو پڑھ کے اس کا مصداق اور مفہوم سمجھایا۔ جب پیغمبر اکرم اپنی اس خطبے کی، اپنی اس گفتگو کے آخر میں پہنچے تھے، یا ایک انسان جو اعرابی تھا، ان پڑھ تھا، جاہل تھا ظاہراً، وہ داخل ہوا اور اس نے سوال کیا یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ کوئی نئی آیت جبرائیل لے کر کے آئے ہیں۔ تو پیغمبر اسلامی کرام نے فرمایا جی ہاں۔ کہا یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ اس کا عنوان ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو۔ یا رسول اللہ، میں تو ان پڑھ ہوں۔ یا رسول اللہ، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا اللہ کی رسی کیا ہے، تو آپ مجھے سمجھائیں اللہ کی رسی کیا ہے تاکہ میں اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لوں۔
جو اصحاب کا مجمع وہاں موجود تھا ان میں سے بعض جو تھے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے ہنسنے لگے کہ کیسا عجیب انسان ہے، صحابہ رسول میں شمار ہوتا ہے اس کا، لیکن اس کو اللہ کی رسی کا پتہ نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو کہنے لگے اس کو اللہ کی رسی کا پتہ نہیں ہے، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی تو اللہ کی رسی ہے، اطاعت رسول ہی تو اللہ کی رسی ہے، اطاعت خدا ہی تو اللہ کی رسی ہے، اس کو اللہ کی رسی کا نہیں پتہ۔ لیکن جیسے اس سائل نے سوال کیا تھا کہ مجھے بتائیے اللہ کی رسی کیا ہے جس کو میں پکڑ لوں، ویسا ہی پیغمبر ختمی مرتبت نے جواب ارشاد فرمایا، انظروا الی ھذا الرجل فانہ حبل اللہ، اس آتے ہوئے شخص کو دیکھو یہی اللہ کی رسی ہے۔ وہ عربی کہتا ہے میں نے پلٹ کے دیکھا تو مولا متقیان علی ابن ابی طالب تشریف لا رہے تھے۔ آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ جلدی سے عربی بھاگ کر کے جاتا ہے، امیر المومنین کو پکڑ کے دونوں ہاتھوں میں آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے پروردگار تو گواہ رہنا، انی اعتصمت بحبلک، پروردگار میں نے تیری رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے۔ روایت یہ کہتی ہے محمد حسین طباطبائی مرحوم نے لکھا ہے تفسیر میزان کے اندر کہ اس عربی کی الفاظ جیسے ہی ختم ہوئے پیغمبر ختمی مرتبت نے فرمایا من اراد ان ينظر رجل من اہل الجنہ فلينظر الى هذا الرجل، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ابھی اسی محفل کے اندر کسی جنتی کو دیکھنا چاہے تو اس انسان کو دیکھے جس نے علی کو پکڑ رکھا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور جملہ ارشاد فرمایا، پیغمبر نے فرمایا جب بھی کہیں بھی یہ انسان کہ جس نے آج میری اطاعت کے لیے علی ابن ابی طالب کو پکڑا ہوا ہے، تھاما ہوا ہے، گلے لگایا ہوا ہے، جب بھی یہ کبھی بھی کسی کے لیے دعائے خیر کرے گا تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ اگلے اس واقعے کے حصے کو بھی مرحوم نے تفسیر المیزان میں لکھا ہے کہ خلیفہ ثانی کا زمانہ ہے، تو خلیفہ ثانی نے کہا کہ وہ شخص کہاں ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا کہ اگر وہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو پروردگار اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ لوگوں نے بتایا کہ فلاں دیہات میں آج کل وہ جانوروں کا کاروبار کرتا ہے، جانور چراتا ہے، تو کہا گیا کہ اس کو بلا کے لایا جائے۔ جب اس کو لایا گیا تو خلیفہ ثانی نے درخواست کی اس کے سامنے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری عاقبت بخیر کے لیے دعا قول رسول اکرم کیونکہ رد نہیں ہوتی تو آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو اس نے یہ الفاظ کہے خلیفہ ثانی کو دیکھتے ہوئے، کہا کہ اگر جس رسی کو میں نے رسول اللہ کے کہنے پہ تھاما تھا، اگر اس اللہ کی رسی کو تم بھی تھامتے ہو تو میں دعا کرتا ہوں کہ تمہاری عاقبت خیر ہو، اور اگر اس اللہ کی رسی کو کہ جس کا رسول نے حکم دیا تھا اس سے تم نے منہ موڑا ہے تو تمہاری نہ عاقبت بخیر ہو سکتی ہے اور نہ ہی کسی کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو سکتی ہے۔ ایک آخری نقطہ اور آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بعض ہمارے افراد معاشرے کے اندر ایسے ہیں جو اس بات کو اٹھاتے ہیں کہ ایک طرف سے ولایت امیر المومنین کو آپ اعلان کرتے ہیں، دوسری طرف سے وہ کیونکہ خلافت کا اعلان کرتے ہیں اور اپنے انداز میں خلافت کا اور اپنے روش کی خلافت کا، کیونکہ غدیر کا دن ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ تو اللہ کے بندے ذرا غور کریں کہ ولایت کب شروع ہوئی، اس کی کیفیت کیا تھی، اس کی وضعیت کیا تھی، جب خلافت شروع ہوئی ہے اس کی کیفیت کیا تھی، اس کی وضعیت کیا تھی، خلافت کس کے زمانے میں شروع ہوئی ہے، اس کو شروع کرنے والا کون ہے، کون کون موجود تھا، کیوں شروع کی گئی، پھر دیکھیں ولایت کیسے شروع ہوئی، شروع کس نے کی ہے، اسباب کیا ہیں اس کے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان پیغمبر نے کیا نہیں، پیغمبر سے کروایا گیا ہے۔ پیغمبر نے اپنی خواہش کے تحت علی کو امام نہیں بنایا، یہ اللہ کی مرضی تھی، یہ اللہ کا حکم تھا پیغمبر پر کہ علی کی ولایت کا اعلان کرو۔ سقیفہ میں کس نے آرڈر کیا ہے کہ آپ آ کے خلیفہ بنائیں؟ کسی نے کوئی اعلان نہیں کیا، اپنی خواہش پہ آئے ہو، اپنے نفس کو سامنے لائے ہو، تمہاری اپنی خواہش تھی۔ دوسری بات، جب پیغمبر اکرم نے اعلان فرمایا ہے کہیں کمرے میں چھپ کے نہیں، کہیں مسجد میں چھپ کے نہیں، چند افراد کے درمیان میں علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا۔ آج بھی تاریخ گواہ ہے کہ 1.25 لاکھ کا مجمع
مجمع تھا. پیغمبر نے جب خطبہ کمپلیٹ کر لیا تو اس کے بعد جب اقرار لے لیا ان سے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے اوپر, ہمارے جسم پر آپ حق تصرف رکھتے ہیں, پیغمبر اسلام نے اس کے بعد جو اعلان کیا ہے 1.25 لاکھ کے مجمع نے دیکھا اور جا کے اس کی باقاعدہ تبلیغ کی اپنے ہاں کہ پیغمبر نے یہ اعلان کیا ہے. لیکن آپ بتائیں کہ جب آپ خلافت کا اعلان کروانے جا رہے تھے, خلافت بنانے جا رہے تھے, تو وہ کیا میدان میں ہوئی ہے, کسی چوک میں ہوئی ہے, کسی مسجد میں ہوئی, کہاں کرائی آپ نے؟ اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے, اس کی کوئی ریزن اور علت, کوئی سبب ہی نہیں ملتا ہمیں کہ کیسے ہوئی, کہاں سے ہوئی. نتیجہ دیتا ہوں آپ خدمت میں اور آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں. نتیجہ یہ ہوا آپ مقابلے بازی کرتے ہیں کہ ولایت ہے اور امامت ہے اور فلاں, یہ کوئی مقابلے بازی نہیں ہے. آپ صرف اسی بات کو سمجھ لیں, ساری بات واضح ہو جائے گی. آپ یہ دیکھیں کہ جو ولایت شروع ہوئی ہے وہ غدیر سے شروع ہوئی ہے, خلافت ثقیفہ سے شروع ہوئی ہے. ولایت کا اعلان کروانے والی ذات پروردگار عالم کی ہے, ثقیفہ کو بنانے والے آپ خود موجود ہیں وہاں پہ اعلان کرنے والی ذات وہ ذات ہے جس کے بارے میں پروردگار نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں میرا محمد بولتا ہی نہیں ہے. یہاں پر آپ خود بیٹھے اپنے مشوروں سے یہاں بیٹھ کے خلافت کا اعلان کر رہے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ خلافت جو وہاں آپ کے ثقیفہ سے چلی ہے اور وہ امامت جو غدیر سے چلی ہے, کربلا میں آ کے وہ خلافت کے سلسلہ یزید تک پہنچتا ہے اور امامت کا سلسلہ حسین ابن علی تک پہنچتا ہے. سبحان اللہ. طیب اللہ.